أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے دو گروہوں کا ذکر فرمایا تھا۔ ایک گروہ تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرنے والا ہے، اور ایک گروہ وہ ہے جو سورج کو، چاند کو، ستاروں کو، پہاڑوں کو، درختوں کو اور پتھر کے بتوں اور دیوی اور دیوتوں کو سجدہ کرنے والا ہے۔ یہ دو گروہ ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ایک گروہ اہل ایمان کا ہے جو اللہ پہ ایمان لائے ہیں اور اللہ کو سجدہ کرنے والے ہیں، اور دوسرا گروہ وہ ہے جنہوں نے اللہ سے انکار کیا ہے اور وہ اللہ کے بجائے غیر اللہ کو سجدہ کرنے والے ہیں۔ اب ان دونوں گروہوں کے بارے میں آگے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے الگ الگ۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے کفار کے بارے میں ذکر فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہذان خصمان اختصموا، یہ دو گروہ ہیں جن کا جھگڑا ہے آپس میں۔ دو گروہ انہوں نے جھگڑا کیا فی ربہم، اپنے رب کے معاملے میں۔ کسی نے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو اپنا رب بنا لیا، کسی نے کہا کہ نہیں سورج اور چاند ہمارے رب ہیں، یہ درخت اور حجر اور شجر ہمارے رب ہیں۔ رب کے معاملے میں جھگڑا کیا، اور اس سے پہلے پچھلی آیتوں میں ہم یہ بھی پڑھ چکے ہیں کہ رب کے معاملے میں جھگڑے سے مراد یہ بھی ہے کہ بعض لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا نہیں کرے گا، پیدا نہیں کر سکتا، اللہ کی صفات کا انکار کیا۔ لیکن ایمان والے لوگ جو تھے وہ ایمان لائے، انہوں نے اقرار کیا اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، جو اللہ پہلی دفعہ پیدا کر سکتا ہے وہ دوسری بار بھی پیدا کرے گا۔ یہ دو گروہ ہیں جن کا مسلسل جھگڑا ہے، اور یہ جھگڑا جو ہے یہ چلا آ رہا ہے نوح علیہ السلام کے زمانے سے، اور پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہی جھگڑا۔ جتنے بھی انبیاء آئے ان سب کے ساتھ یہی معاملہ، کچھ لوگ ایمان لے آئے اور جو کثیر تعداد تھی انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہی دو گروہ تھے۔ بعض مفسرین نے غزوہ بدر کا حوالہ بھی دیا ہے اس میں، چونکہ یہ دو، پہلا وہ اسلامی معرکہ تھا کافروں کا اور مسلمانوں کا، اور دونوں گروہ آپس میں ایک دوسرے کے مد مقابل تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو آیت ہے اس کا مصداق ہم لوگ ہیں، یعنی جو بدر کے موقع پہ کافروں کے سامنے آئے۔ ایک گروہ وہ تھا
اور ایک گروہ ہم تھے، ہمارا تھا آپس میں جھگڑا اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں۔ اب پہلے تو اللہ تعالیٰ نے کافروں کے بارے میں ہی، یا مشرک ہوں، کافر ہوں، مجوسی ہوں، صابی ہوں، جو بھی تھے، ان کا ذکر فرما دیا۔ قطعت لہم ثیاب من نار، قطعت کاٹ لیے گیا۔ یہ قطعت جو ہے یہ ماضی کا فعل ہے، حالانکہ یہ ہے تو ابھی کام ہونے والا، قیامت کے دن ہے کام ہوگا یہ کہ ان کے لیے اللہ فرماتے ہیں کہ آگ کے لباس کاٹے جائیں گے قیامت کے دن، لیکن ماضی کا صیغہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا کہ یہ بات اتنی پکی ہے جیسے کہ یہ کام ہو چکا پہلے، ان کے لیے لباس جو ہیں وہ کاٹے جا چکے ہیں۔ اس بات میں کسی کو شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب آگ کے لباس کاٹنے سے کیا مطلب ہے؟ بعض لوگوں نے تو اس کا مطلب یہ لیا ہے جس طرح لباس آدمی کے سارے بدن کو ڈھانپ لیتا ہے، اسی طرح اس کا مطلب یہ ہے کہ آگ جو ہے ہر طرف سے انسان کے جسم کو ڈھانپے ہوئے ہوگی اور یہی اس کا لباس ہوگا۔ لیکن بعض لوگوں نے کہا کہ جب قطعت کا لفظ استعمال فرمایا اللہ تعالیٰ نے تو اللہ تعالیٰ یہ قرآن مجید کا لفظ ہے اور یہ نص ہے اس بات پہ کہ واقعی آگ جو ہے جس طرح کپڑے کو کاٹا جاتا ہے اور ہر آدمی کے اپنے جسم کے مطابق لمبا یا چھوٹا یا موٹا یا پتلا جیسا آدمی ہوتا ہے اس کے جسم کے مطابق لباس کپڑا کاٹا جاتا ہے، اسی طرح قطعت کاٹی جائے گی آگ، آگ کا لباس بنایا جائے گا آگ کو۔ اب یہ ہمارے بات تو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرما دیا وہ ہماری عقل میں آئے بھی یا نہ آئے، لیکن قیامت کے دن ہم سب کچھ دیکھ لیں گے۔ آگ ہے وہ تو ایک ٹھوس چیز نہیں ہے، جس طرح کپڑا ہوتا ہے اور اس کو کینچی سے کاٹا جاتا ہے تو یہ کیسے ہوگا؟ لیکن دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی ارشاد فرما دی، سرابیلہم من قطران، کہ ان کا لباس جو ہے وہ گندک یا تارکول ترجمہ کیا ہے مفسرین نے اس کا، یا بچومن جس کو ہم کہتے ہیں انگریزی میں، کہ وہ جو تارکول ہوتی ہے اس کا لباس پہنایا جائے گا ان کو، وہ ٹھوس چیز ہے۔ تو یہ اب اس کی اصل کیفیت کیا ہوگی یہ اللہ بہتر جانتے ہیں، لیکن اس کا ذکر جو ہے وہ قبر کے حوالے سے بھی کیا جاتا ہے، یا بعد میں آنے والے مراحل جو ہے نا، خواہ قبر کا مرحلہ ہو یا حشر کا معاملہ ہو یا اس کے بعد پھر انسان کی آخری منزل جنت یا جہنم کا معاملہ ہو، یہ معاملات سارے بڑے کٹھن ہیں۔ لباس کا ذکر جو ہے نا، آگ کے لباس کا ذکر یہ قبر کے حوالے سے بھی آیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر میں جب کافر آدمی کو یا مشرک آدمی کو یہ پوچھا جاتا ہے من ربو کا، پہلا سوال یہ ہے، انسان کے عقیدے اور ایمان کا سوال ہے یہ، اور دوسرا سوال یہ ہے، بعض احادیث میں لفظ یہ ہے من نبیوں کا، تیرا نبی کون تھا، اور بعض احادیث میں یہ بھی آتا ہے کہ فرشتے یہ پوچھیں گے کہ وہ آدمی جو تمہارے درمیان بھیجا گیا تھا، اسلام کی دعوت لے کے آیا تھا تمہارے پاس، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، یا تم کیا کہتے تھے اس کے بارے میں، اس کے بارے میں تمہاری کیا گواہی تھی، کیا تم نے اس کے رسول ہونے کی گواہی دی یا نہیں دی، کیا تم اس پہ ایمان لائے یا نہیں لائے؟ کافر اس کے جواب میں پوچھے گا، سوال کرے گا فرشتوں سے، ایو راجل، کون سے آدمی کی بات کر رہے ہو؟ مطلب یہ ہے کہ اس کو تو وہ تو ایمان نہیں لایا، بلکہ اس اللہ کے رسول کی گستاخی کرتا رہا، اللہ کے رسول کو جھٹلا دیا، اللہ کے رسول کی توہین کی، اس لیے اسے تو یہ گمان ہی نہیں ہوگا کہ یہ واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اللہ کے رسول ہیں جن کے بارے میں قبر میں ہم سے سوال ہونا ہے۔ اس لیے فرشتوں سے کہے گا کہ کون سے آدمی کی بات کر رہے ہو؟ فرشتے جواب میں کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے دنیا میں تمہارے پاس اللہ کا دین لے کے، ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں ہم، ان کے بارے میں بتاؤ کہ تمہارا کیا خیال تھا، تمہاری کیا گواہی تھی ان کے بارے میں۔ پھر کافر یہ کہے گا لا ادری، کہ میں تو نہیں جانتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے، میں نے تو کوئی ان کے بارے میں گواہی نہیں دی کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، میں تو ایمان نہیں لایا ان پہ۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
فرشتوں کو آسمانوں سے آواز دی جائے گی، افرشوا لہ من النار، اس کے لیے آگ کا بستر تیار کر دو۔ اب لفظ تو بستر کا جو ہے وہ وہی چیز ہے جس طرح ایک ٹھوس چیز ہے، اس بیڈ ہے، اس کے اوپر گدا ہے، اس کے اوپر کمبل ہے، بلینکٹ ہے، تو یہ ساری چیزیں۔ لیکن آج جو ہے اس کا فرش کیسے بنے گا؟ آگ کا فرش کیسے لگایا جائے گا اس کا؟ کیا آگ کا چارپائی ہوگی؟ آگ کا اس کے اوپر گدا رکھا جائے گا؟ آگ کا بلینکٹ رکھا جائے گا اس کے لیے؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ کیفیتیں، یہ تو اللہ بہتر جانتے ہیں۔ یا پھر جب کافر جاتا ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ ملعون لوگ جو آج بھی، اللہ تعالیٰ معاف کرے، یہ پاکستان میں بھی کمی نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے والے ہیں اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاذ اللہ خاکے بنانے والے ہیں، یہ بدبخت اور ملعون پاکستان میں بھی ہیں۔ اور ان کو یہ پتہ چل جائے گا، قبر میں جاتے ہی پتہ چل جائے گا کہ آگ کا لباس کیسا ہوتا ہے، آگ کے فرش کیسے ہوتے ہیں، آگ کا بیڈ کیسا ہوتا ہے، آگ کا بلینکٹ کیسا ہوتا ہے۔ آسمانوں سے یہ حکم نازل ہوگا، افرشوا لہ من النار البسوہ من النار، یہاں بھی لباس کا لفظ ہے۔ قبر میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لباس کا ذکر بھی فرمایا ہے، جیسا یہ قیامت کے دن لباس ہوگا جہنم میں، ویسا ہی قبر میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حکم دیں گے فرشتوں کو کہ اس کے لیے آگ کا لباس تیار کر دو، آگ کا اس کے لیے بستر تیار کر دو قبر میں، اور جہنم کی طرف سے آگ کا دروازہ کھول دیا جائے گا اس کے لیے۔ یہ جو چیز ہے، پہلی بات جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ یہ جو دو گروہ ہیں، ان میں سے جو کافر ہے ان کا حال تو یہ ہوگا کہ جیسے ہی قبر میں جائیں گے تو ان کے لیے آگ کا لباس پہنایا جائے گا قبر میں بھی، اور پھر جب قبر سے اٹھائے جائیں گے اور جہنم میں لے جائے جائیں گے تو وہاں بھی اللہ فرماتے ہیں قطعت لہم ثیاب من النار، آگ کے ان کے لیے لباس کاٹ کے رکھے گئے ہیں، جاتے ہی ان کو آگ کا لباس پہنایا جائے گا۔ اور ایک حدیث میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ وہ عورت جو اپنے کسی مرنے والے عزیز پہ بین کرتی ہے، اپنا چہرہ پیٹتی ہے، ماتم کرتی ہے، یہ جو ماتم کیا جاتا ہے نا جی، اللہ تعالیٰ معاف کرے، اب تو لوگوں نے ماتم کے قرآن حدیث سے حوالے دینے شروع کر دیے ہیں، اس کو ثابت کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہ سارے فتنے ہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح ارشادات موجود ہیں اور قرآن مجید کی واضح آیات موجود ہیں، تو اس کے بعد انسان کو پھر ایسے جو ہے ہیر پھیر نہیں کرنا چاہیے، ادھر ادھر سے باتیں نہیں بنانی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ وہ عورت جو اپنا چہرہ پیٹتی ہے، جو ماتم کرتی ہے، جو جدا فضا کرتی ہے، بین کرتی ہے، قیامت کے دن اس کو تارکول کا لباس پہنایا جائے گا، اور اس کے ساتھ الفاظ یہ بھی ہیں کہ کھجلی کا لباس پہنایا جائے گا۔ تارکول کا یا گندک کا لباس وہ بھی پہنایا جائے گا، اور کھجلی کا لباس کا مطلب یہ ہے کہ مسلسل کھجلی ہوتی رہے گی۔ یہ جو عذاب ہے نا جہنم کے، ان میں سے سب سے بدترین اور سب سے شدید عذاب یہی ہے کہ یہ ابدی عذاب ہے، اس میں کوئی انقطاع نہیں ہوگا، اس میں کوئی بریک نہیں ہوگا، اس میں کوئی تخفیف نہیں ہوگی، اس میں کوئی چھٹی نہیں ہوگی، مسلسل عذاب ہوتا رہے گا۔ آپ اندازہ لگائیے نا کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، خارش کی بیماری کسی کو لگ جائے تو وہ صبر نہیں کر سکتا، چند گھنٹے جو ہے اگر اس کو گزارنے پڑے خارش کے ساتھ تو جان پہ بن آتی ہے۔ اور کہاں یہ عبدالآباد تک یہ ساری سزائیں ہیں، تارکول کا لباس، گندک کا لباس یا آگ کا لباس جیسا بھی ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے بدن پہ رہے گا۔ یہ دنیا کی آگ جو ہے وہ تو انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ نے وہ سوشل میڈیا پہ جو وائرل ہوئی ہے اس ملعون کی تصویر آگ لگتے ہوئے، کار کو جو آگ لگی ہے، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس طرح چیختے چلاتے ہیں اندر وہ تینوں آدمی۔ دنیا کی آگ برداشت نہیں کر سکتا۔
اور پھر دنیا کی آگ تو ٹھیک ہے، 1 گھنٹہ لگی، 2 گھنٹے لگی، اس کے بعد خاک ہو گیا، کوئلہ بن گیا، معاملہ ختم ہو گیا لوگوں کی نگاہ میں۔ لیکن وہ آگ تو ایسی نہیں ہوگی جو بجھ جائے گی۔ نار اللہ الموقدہ، اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے، لا تبقی ولا تذر، نہ جینے دے گی نہ مرنے دے گی۔ پہلا عذاب جو ہے وہ تو جہنم میں ان کے لباس کا ہوگا، جو لباس ان کے کاٹے گئے۔ آگے پھر اللہ فرماتے ہیں یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، یہ دوسرا عذاب ہے۔ ڈالا جائے گا ان کے سروں کے اوپر حمیم، کھولتا ہوا پانی۔ لباس بھی آگ کا ہو، بستر بھی آگ کا ہو، اوپر کناتیں بھی آگ کی ہوں، اوپر بلینکٹ بھی آگ کا ہو، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ انسان کی کیا حالت ہوگی۔ لیکن یہ جو ہے نا، قرآن مجید کی آیتیں پڑھنے سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ غصہ جو ہے نا کافر پہ، وہ کس بات کا ہے؟ سب سے زیادہ غصہ اور غضب اللہ تعالیٰ کا وہ اس بات پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات کو اللہ فرمائے کہ میری بات کو تم نے کیوں جھٹلایا۔ آپ اندازہ کریں، ایک باپ ہے، اپنے بیٹے کو منع کرتا ہے کسی بات سے، کسی برائی سے روکتا ہے۔ بیٹا ایک دفعہ سن کے اس کان سے سنی، دوسرے سے نکال دی بات، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، چوتھی دفعہ، 5ویں دفعہ۔ اگر بیٹا بات نہیں مانتا باپ کی، تو باپ تنگ آ کہتا ہے کہ دفعہ ہو جاؤ، نکل جاؤ میرے گھر سے، برداشت نہیں کرتا۔ اور طلاقیں بھی اسی وجہ سے ہو جاتی ہیں، جی بیوی میری بات نہیں مانتی۔ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ غصہ اسی بات پہ ہوگا کہ میں نے ایک بات کہی تھی، میری بات نہیں مانی اس نے۔ اس کی حیثیت کیا ہے؟ کیا ایسے سمجھا اپنے آپ کو؟ اسی طرح اسی لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان اللہ کی بات نہیں مانتا، اللہ کو جھٹلاتا ہے، وہ متکبر ہے۔ اور تکبر یہی ہے، اور شیطان نے بھی تکبر ہی کیا نا، اللہ کی بات نہ مان کے تکبر کیا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا، ملعون ہو گیا۔ سب سے زیادہ غصہ اللہ تعالیٰ کو اسی بات پہ ہے کہ کافروں نے میری بات کو جھٹلا دیا۔ اللہ کے نبی کو جھٹلانا جو ہے وہ اللہ کو جھٹلانا ہے، اللہ کے نبی کا مذاق اڑانا اللہ کا مذاق اڑانا ہے۔ اسی بات پہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ غصہ ہوگا، اور شدید ترین عذاب ہوگا، شدید ترین سزا ہوگی اس کی۔ انسان اس دنیا میں اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ جو دوسری سزا ہے وہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے سر کے اوپر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، اور وہ کھولتا پانی ایسا ہوگا کہ ڈالا تو سر کے اوپر جائے گا۔ انسان کے جسم میں سب سے زیادہ مضبوط اور سب سے زیادہ سخت جو ہڈی ہے وہ یہی سر کی ہڈی ہے۔ چوٹیں لگتی رہتی ہیں لیکن پھر بھی سر کے اندر دماغ جو ہے وہ محفوظ رہتا ہے۔ اگر سر کے اوپر چوٹ جو ہے وہ شدید لگ جائے اور دماغ کو ٹھیس پہنچ جائے تو انسان بچتا نہیں ہے۔ لیکن وہ کھولتا ہوا پانی ایسا ہوگا، اتنا شدید کھولتا ہوگا کہ جیسے ہی سر کے اوپر ڈالا جائے گا تو سر کی ہڈی میں سوراخ ہو جائے گا، سر کی ہڈی میں سوراخ ہو جائے گا، اور وہ پانی دماغ سے ہوتا ہوا، انسان کے گلے سے ہوتا ہوا، انسان کے پیٹ سے ہوتا ہوا، جو کچھ بھی پیٹ میں ہوگا، یہ قرآن میں ساری باتیں بڑی واضح طور پہ اللہ نے فرمائی ہیں۔ وہ اس طرح کھولتا ہوا پانی ہر چیز کو گلا دے گا، ہر چیز کو جلا دے گا کہ وہ ساری چیزیں گل سڑ کے انسان کی پیٹھ کے راستے نکل جائیں گی، اس کے قدموں میں گر پڑیں گی۔ یہ ساری باتیں قرآن بھی موجود ہیں اور احادیث میں بھی موجود ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں یسحروا بہ، وہ جو پانی سر کے اوپر ڈالا جائے گا نا، یسحروا بہ، اس پانی کی وجہ سے ما فی بطونہم، کافروں کے جو کچھ پیٹوں میں ہوگا۔ پیٹ میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ دل ہے انسان کا۔ سر میں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے وہ دماغ ہے۔ سب سے پہلے یہ کھولتا ہوا پانی انسان کے دماغ کو جلائے گا، جس دماغ سے انسان سوچ بچار کرتا ہے کہ اسلام کا راستہ کیسے روکنا ہے۔
اللہ کے رسول کی توہین کیسے کرنی ہے، اللہ کی توہین کیسی کرنی ہے، اللہ کا مذاق کیسے اڑانا ہے اور رسول کا مذاق کیسے اڑانا ہے، یہ ساری باتیں دماغ سے سوچتا ہے انسان۔ اس لیے سب سے جو پہلا سزا ہے یا پہلا وار ہے وہ اسی دماغ کے اوپر کیا جائے گا جس دماغ سے لوگوں نے سازشیں کی اسلام کو روکنے کے لیے، اسلام کا راستہ روکنے کے لیے، اسلام کی دعوت کو ختم کرنے کے لیے، مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے، اسلام کو ملیا میٹ کرنے کے لیے جس دماغ سے، جس عقل سے وہ سازشیں کرتے تھے، تدبیریں سوچتے تھے، سب سے پہلی ضرب اور سب سے پہلا وار اسی دماغ پہ لگایا جائے گا۔ فرمایا کہ سب سے پہلے وہ دماغ کو گلا سڑا دے گا، اس کے بعد وہ دل جو تمنا کرتا ہے، جو آرزوئیں کرتا ہے، جو خواہشات کا مرکز ہے، اللہ کے رسول کی نافرمانی کی جو آرزوئیں، تمنائیں اور خواہشات جو کچھ بھی ہے وہ اس دل میں ہوتی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ اوپر سے پانی ڈالا جائے گا، پہلے وہ دماغ کو گلا سڑا دے گا، اس کے بعد اس کے پیٹ میں جو کچھ بھی ہے، دل ہے، گردے ہیں، پھپھڑے ہیں، جو کچھ بھی ہے، ہر چیز کو اس طرح گلا سڑا دے گا، یسحر بہ ما فی بطونہم والجلود، اور اس کے چمڑے کو بھی جلا دے گا اور اس کے پیٹ کے اندر جو کچھ ہے اس سب کو جلا دے گا۔ اور اس لفظ کی یسحر بہ گلا سڑا دے گا، اس کی تفسیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمائی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یسحر کا مطلب یہ ہے کہ ساری چیزوں کو گلا سڑا کے پیٹھ کے راستے سب کچھ انسان کے پاؤں میں گر پڑے گا۔ اب یہ نہیں ہے کہ یہ عمل صرف ایک دفعہ ہو گیا تو سزا سے فارغ ہو گیا، ایسے نہیں ہے، بلکہ اسی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ایک دفعہ جب یہ عمل ہو جائے گا اس کا دماغ اور دل اور جو کچھ بھی ہے، آنتیں وغیرہ، وہ گل سڑ کے نیچے گر پڑیں گی، اس کے بعد فوراً وہ ٹھیک ہو جائے گا، دماغ اپنی جگہ پہ آ جائے گا، دل اپنی جگہ پہ آ جائے گا، وہ پھر اپنی جگہ پہ آ جائیں گی، آنتیں پھر اپنی جگہ پہ آ جائیں گی، پورے کا پورا انسان پھر مکمل ہو جائے گا، پھر دوبارہ اس کے سر پہ پانی پھینکا جائے گا، پانی ڈالا جائے گا، پھر یہی عمل ہوگا اور یہ سزا مسلسل دی جائے گی۔ یہ ہے جو قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا نا کہ ہم عذاب شدید دیں گے تمہیں، عذاب شدید، عذاب مہین، رسوا کرنے والا، ذلیل کرنے والا عذاب، عذاب غلیظ، بڑا ہی سخت، بڑا ہی شدید عذاب۔ اور پھر یہ جو بتایا فوق کھولتے پانی کا عذاب، یہ دوسری جگہ پہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے، اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں، یہ سورہ دخان کی آیت ہے، اللہ فرمائیں گے کہ خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم، کہ کافر کو یا مشرک کو پکڑو اور عین جہنم کے وسط میں لے جاؤ، جہاں خوب آگ بھڑک رہی ہوگی، جہاں خوب آگ کے شعلے ہوں گے، ثم صبوا فوق رأسہ من عذاب الحمیم، اور پھر اس کے سر کے اوپر کھولتا ہوا پانی ڈال دو، اور جب پانی کھولتا ہوا ڈالا جائے گا اس کے سر پہ، یہی اس کے ساتھ سارا عمل ہوگا، سزا ملے گی اس کو، تو پھر اس کے ساتھ یہ فرشتے کہیں گے ذق مزہ چکھ انکا انت العزیز الکریم، کہ دنیا میں تو بڑا عزت والا بنا ہوا تھا، بڑا ہی سپر پاور بنا ہوا تھا، گورنر بنا ہوا تھا، وزیر اعظم لگا ہوا تھا اور وزیر بنا ہوا تھا، بڑا عزت والا تھا، تمہیں تو 22 توپوں کی یا 30 توپوں کی سلامی دے کے دفن کیا گیا تھا، دنیا میں بڑی عزت تھی، دنیا میں بڑے میڈل لگے تھے، بڑے تمغے حاصل کیے تھے، تمہاری بیماری پہ حکومتیں جو تھیں وہ کروڑوں روپیے وقف کرتی تھیں کہ یہ فنکار ہے، مولویوں کی پرواہ نہیں، مولوی مرتے رہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی شیخ الحدیث ہے، شیخ القرآن ہے، بیمار ہو جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، کوئی اس کی تو خبر بھی نہیں آتی، اور فنکار ہے یا کوئی قوال ہے
یا گویا ہے وہ بیمار ہو جائے تو اس کے لیے کروڑوں کے بجٹ جو ہے وہ بن جاتے ہیں، کروڑوں کے لیے فنڈ اس کے لیے مل جاتے ہیں۔ یہ دوسری سزا ہوگی کہ اس کے سر کے اوپر کھولتا پانی ڈالا جائے گا، جس سے اس کے بدن کے اندر، جسم کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ بھی گل سڑ جائے گا، اور اس کی جو جلد ہے وہ بھی گل سڑ جائے گی۔ آگے تیسری سزا اللہ نے فرمائی وہ یہ ہے وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور جہنم میں ان کی خبر لینے کے لیے لوہے کے گرد ہوں گے۔ مقامع من حدید، لوہے کے ہنٹر یا لوہے کے گرد ہوں گے ان کو مارنے کے لیے۔ اس کا ذکر بھی دونوں جگہ پہ ہے، قبر میں بھی اس کا ذکر آیا ہے اور جہنم میں بھی اس کا ذکر آیا ہے لوہے کے گردوں کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کافر سے یا مشرک سے یہ پوچھا جاتا ہے، سوال کیے جاتے ہیں اللہ کے بارے میں، نبی کے بارے میں، دین کے بارے میں، تو پھر وہ جواب میں کہتا ہے کہ لا ادری، مجھے پتہ نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پہ اندھا اور بہرا فرشتہ مسلط کر دیا جاتا ہے۔ یہ قبر کی بات ہے، قبر کی، جہنم کی نہیں، قبر کی بات ہے۔ یہ جو کافر مر رہے ہیں نا، خواہ وہ پریزیڈنٹ ہیں یا سارے حکومتوں کی پشت پرائی ہے ان بدبختوں کو حاصل تھی دنیا میں، ساری حکومتیں ان کے پیچھے تھیں کہ نہیں جی ہم تو اس پہ پابندی نہیں لگا سکتے، ہم تو آزادی تحریر اور آزادی تقریر کے قائل ہیں، جو بھی کرتا ہے کرتا رہے، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے۔ جتنی بھی حکومتیں ان کے پشت پہ ہیں وہ ساری کی ساری وہاں قبر میں جاتا ہے جب آدمی ایسے لوگوں کے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اندھا اور بہرا فرشتہ اس پہ مقرر کر دیا جاتا ہے۔ اندھا اور بہرا کیوں؟ نہ اس کو وہ چیخو پکار سنائی دے اور نہ ہی وہ دیکھے کہ کیا حال ہو رہا ہے اس کا، نہ اس کے دل میں رحم آئے اس بات کا، اس لیے کہ اس سے جو اللہ نے حکم دینا ہے فرشتے نے وہ کرنا ہی کرنا ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اندھا اور بہرا فرشتہ جو ہے اس کے ہاتھ میں لوہے کا گرد ہوتا ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نا مقامع من حدید، لوہے کے گرد ہوں گے ان کے پاس، جہنم میں بھی اور قبر میں بھی۔ اور اس لوہے کے گرد کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ جو قبر کا گرد ہے وہ اس طرح کا ہے، اگر کسی بڑے سے بڑے پہاڑ کے اوپر مارا جائے تو پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دے، پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دے، اتنا وہ بڑا گرد ہوتا ہے۔ اور جب وہ انسان کے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو فرشتہ ہے انسان کے دو کانوں کے درمیان گرد مارتا ہے، دو کانوں کے درمیان، کانوں پہ نہیں، کان تو سننے کے لیے ہیں، دو کانوں کے درمیان جو دماغ ہے نا، جس کی ساری یہ خباثت تھی، جس نے یہ سارا فتنہ پیدا کر رکھا تھا، یہ سارے فتنے دماغ نہیں پیدا کیے ہوئے ہیں، اس لیے یہ ساری سزا جو ہے یہ اسی دماغ کو دی جائے گی، جس سے انسان سازشیں کرتا ہے یا اسلام کو یا مسلمانوں کو ملیا میٹ کرنے کے منصوبے بناتا ہے، جس دماغ کے ذریعے اس دماغ پہ یہ ہتھوڑے مارے جائیں گے، اس دماغ پہ یہ گرد مارے جائیں گے، اندھا اور بہرا فرشتہ مارے گا۔ اور قبر کا گرد ایسا ہے کہ پہاڑ پہ مارا جائے تو پہاڑ کو ریزہ ریزہ ہو جائے۔ جب وہ فرشتہ گرد مارتا ہے اس کو دماغ پہ، تو فرمایا کہ مارنے کے فوراً بعد وہ پھر صحیح سالم ہو جائے گا، پھر گرد مارے گا، پھر وہ صحیح سالم ہو جائے گا، پھر گرد مارے گا، پھر صحیح سالم ہو جائے گا، اور قیامت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کو اور یہ خاکے بنانے والے، خواہ وہ برائے نہ مسلمان ہیں، نہ مسلمانوں والے رکھے ہوئے ان ملعونوں نے، یا وہ کافر اور مشرکوں والے ہیں، جو بھی ہیں، ان کی سزا یہی ہے کہ قیامت تک گرد مار مار کے ان کے دماغوں کو کچلا جاتا رہے گا۔ اور پھر قبر میں یہ جو جہنم کا گرد ہے اس کے بارے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی ہے
حدیثوں میں فرمایا کہ جو جہنم کا گرد ہے وہ اتنا بڑا گرد ہے کہ ساری مخلوق، انسانوں کی بھی جنوں کی بھی، اگلی بھی پچھلی بھی، جتنی مخلوق ہے، جتنے بڑے بڑے طاقتور پہلوان ہیں، جو کچھ بھی ہیں، یہ ساری کی ساری مخلوق مل جائے جہنم کے گرد کو اٹھانے کے لیے تو اس گرد کو اٹھا نہیں سکتے۔ قبر کے گرد کے بارے میں تو یہ فرمایا کہ وہ پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر سکتا ہے، جب فرشتہ پہاڑ پہ مارے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ اس گرد سے ان کافر اور ملعونوں کی خدمت کی جائے گی قبر میں، اور جو جہنم میں گرد مارا جائے گا اس کے بارے میں فرمایا کہ پوری ساری کی ساری مخلوق روز اول سے لے کر روز آخر تک، اس میں جنات بھی اور انسان بھی سارے کے سارے مل جائیں تو اسے گرد کو اٹھا نہیں سکتے۔ اس گرد سے جہنم میں ان کافروں اور مشرکوں کی خدمت کی جائے گی، اور ان کا بھی حال یہی ہوگا کہ ایک دفعہ گرد ماریں گے تو پورا کافر اور مشرک جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا، لیکن دوسرے ہی لمحے بالکل صحیح سالم ہو جائے گا۔ پھر فرشتے گرد ماریں گے اور پھر وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا، اور پھر وہ صحیح سالم ہو جائے گا، پھر اس پہ گرد ماریں گے، پھر وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا، اور یہ سزا اس کو مسلسل ملتی رہے گی۔ میں نے بتایا نا کہ جہنم کی سب سے جو تکلیف دہ اور سب سے شدید ترین سزا ہے وہ یہی ہے کہ اس سزا میں انقطاع نہیں ہے، اس سزا میں بریک نہیں ہے، اس سزا میں کوئی چھٹی نہیں ہے، مسلسل وہ سزا دی جاتی رہے گی۔ انسان کا کچومر نکل جائے گا، انسان کا ریزہ ریزہ ہو جائے گا، اگلے ہی لمحے وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا، پھر فرشتہ اس کو سزا دینی شروع کر دے گا۔ یہاں دنیا میں تو تھوڑی ہی تکلیف آتی ہے، انسان برداشت نہیں کرتا، فوراً بھاگتا ہے، یہ ہائی پوٹینسی کی دوائی دے، مجھے جلدی جلدی آرام آ جائے۔ انسان چاہتا ہے آرام جو ہے، آرام طلبی اور آرام کوشی، یہ دنیا آرام کی جگہ نہیں ہے۔ جو آدمی اس دنیا میں آرام کرے گا وہ سزا پائے گا قیامت کے دن، اور جو آدمی اس دنیا میں تھوڑی سی تکلیف کر لے گا، تھوڑی سی مشقت کر لے گا، رات کے وقت اٹھ لے گا، تہجد کی نماز پڑھے گا، اللہ کے آگے آنسو بہائے گا، جو اس دنیا میں تھوڑی سی مشقت کر لے گا، اپنے آپ کو باندھ لے گا، اپنے آپ کو کنٹرول کر لے گا، اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکا دے گا، اللہ کے آگے ذلیل و رسوا کر دے گا اس دنیا میں، قیامت کے دن اس کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ لیکن جو اس دنیا میں اکڑ کے رہے گا اور یہ وقت برباد کرتا رہے گا، راتیں جو ہیں وہ سو کے گزارتا رہے گا، ساری زندگی قرآن پکڑ کے نہیں دیکھے گا، اس کے پاس وقت نہیں ہے، جی بڑی مصروفیت ہے، قیامت کے دن اس کو یہ ساری تکلیفیں اور مصیبتیں اور عذاب اور سزا بھگتنی پڑے گی، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ اب ان دونوں چیزوں میں سے جو انسان کا جی چاہے منتخب کر لے، یا تو دنیا کی مشقت انسان اٹھا لے، دنیا میں اپنے آپ کو باندھ کے رکھے، اپنے آپ کو کنٹرول کر کے رکھے، اپنے آپ کو اصول کا اور ضابطے کا پابند بنا کے رکھے، اللہ اور اللہ کے رسول کے آگے اپنے آپ کو ذلیل کر دے، اللہ کے رسول کے آگے جھکا دے اپنے آپ کو، یا تو یہ قبول کر لے، اور اگر یہ قبول نہیں کرتا تو پھر قیامت کی ذلت اور رسوائی اٹھانی پڑے گی، وہ قبول کرنی پڑے گی، چاہے نہ چاہے، وہ عذاب، وہ سزا، وہ شدت اور وہ تلخی۔ فرمایا کہ ادھا و امر، بڑی سات و ادھا و امر، بڑی کڑوی اور بڑی دہشت ناک ہے قیامت۔ فرمایا کہ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، جو اس دنیا میں ایمان نہیں لائے، اللہ کو جھٹلایا، اللہ کے نبی کو جھٹلایا، اللہ کا مذاق اڑایا، نبی کا مذاق اڑایا، تمسخر کرتے رہے۔ آگے پھر تیسری سزا ایک اور بھی ہے، وہ سزا یہ ہے کلما ارادوا ان یخرجوا منها من غم اعیدوا فیہا وذوقوا عذاب الحریق۔ فرمایا کہ جب شدید عذاب ملے گی، وہاں پہ عذاب ملے گا، خوب سزا ملے گی، تو وہاں سے گھبرا کے انسان کوشش کرے گا، چاہے گا، ارادو چاہے گا کہ کہیں نکل کے بھاگ جائے جہنم سے۔ وما هم منها بغائبین،
اللہ نے پہلے بتا دیا کہ وما امن انہا بغائبین، جہنم سے کہیں بھاگ نہیں سکو گے، جہنم سے بھاگنے کا راستہ نہیں ہے۔ علیہ موصدہ، جہنم کے دروازے بند کر دیے جائیں گے، کہیں سے معمولی سی درد بھی نہیں ہوگی، بند ہوگی جہنم، بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ لیکن انسان تمنا کرے گا اس عذاب سے اور اس سزا سے جو اس کو جہنم میں ملے گی، تمنا کرے گا، ارادہ کرے گا کہ کسی طریقے سے میں یہاں سے نکل بھاگوں۔ لیکن بات تو وہی ہے کہ جب اللہ پکڑ لے کسی کو اور اللہ باندھ لے، لا یوثق وثاقہ احد، اللہ قیامت کے دن کافروں کو اور مشرکوں کو اس طرح باندھے گا کہ اس طرح کسی کو باندھا نہیں گیا ہوگا دنیا میں۔ سورہ سجدہ میں اللہ فرماتے ہیں کلما ارادوا ان یخرجوا منہا اعیدوا فیہا، جب وہ گھبرا کے جہنم سے باہر نکلنے کی تمنا یا ارادہ ہی کریں گے، اعیدوا فیہا، دوبارہ دھکا دے دیا جائے گا جہنم میں کہ جاتے کہاں ہو، یہاں سے فرار ممکن نہیں ہے۔ دنیا میں تو بھاگ گیا، اچھا ہی لوٹ لیا خزانہ اور اس کے بعد بھاگ گیا، فلاں جگہ چلے گیا، فلاں جگہ چلے گیا، برطانیہ چلے گیا اور دبئی بھاگ گئے۔ یہاں تو بھاگنے کی بڑی جگہ ہیں، یہاں تو پناہ کی بڑی جگہ ہیں۔ قاتل ہیں، 10 قتل کیے، 20 قتل کیے اور جا کے گورنر ہاؤس میں چھپ گئے، بچیوں کو اغوا کیا اور فلاں جگہ جا کے چھپا دیا۔ یہاں بڑا کچھ ہوتا ہے، سب کچھ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے زندگی میں، لیکن وہاں یہ کام نہیں، وہاں یہ چالاکیاں اور یہاں یہ ہوشیاریاں نہیں چلیں گی۔ جو کچھ کیا ہے تم نے یہ سارا بھگتنا پڑے گا آگے جا کے۔ جو کچھ لوٹا ہے یہاں کوئی نکالے نہ نکالے، آگے تو جا کے ایک ایک پائی کا حساب دینا پڑے گا، کہیں نہیں بھاگ پائے گا انسان۔ اعیدوا فیہا، دوبارہ دھکا دے دیا جائے گا جہنم میں۔ وقیل لہم، اور کہا جائے گا انہیں ذوقوا عذاب النار، اب ذرا اس عذاب کا، آگ کا مزہ چکھو، الذی کنتم بہ تکذبون، پھر وہی بات آ گئی کہ اللہ کو تم نے جھٹلا دیا۔ اللہ نے کہا تھا کہ آگ ہے، اللہ نے کہا تھا کہ جہنم ہے، اللہ نے کہا تھا رسول ہے یہ، اللہ نے کہا تھا کہ میرے رسول کی فرما برداری کرو، تم نے آگ کو بھی جھٹلا دیا، آخرت کو بھی جھٹلا دیا، میرے رسول کو بھی جھٹلا دیا، میرے قرآن کو بھی جھٹلا دیا۔ فرمایا کہ اب اس جھٹلانے کا مزہ چکھو۔ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جو غصہ ہے اللہ کی باتوں کو جھٹلانے کا غصہ ہے۔ انسان مان لے باتیں اللہ کی، اعمال میں کوتاہی ہو گئی ہے، اللہ معاف کر دے گا انشاءاللہ۔ اللہ کی بات کو جھٹلائے نا، اللہ کے رسول کی بات کو جھٹلائے نا، یہ گناہ کبھی نہ کریں۔ اگر توفیق نہیں ہے کوئی نیک عمل کرنے کی تو ممکن ہے اللہ معاف کر دے، لیکن اگر اللہ کو جھٹلا دیا، اللہ کے نبی کو جھٹلا دیا، وہ معاف نہیں ہوگا۔ وہ اس پہ بڑا غصہ ہوتا ہے اللہ کو کہ میں نے یہ بات کہی، میرے رسول نے یہ بات کہی اور اس کو اس نے جھٹلا دیا، اس کی بات نہیں مانی، وہ ناقابل معافی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ کلما ارادوا ان یخرجوا منہا من غم، گھبرا کے غم کی وجہ سے وہاں سے نکلنا چاہیں گے جہنمی کافر اور مشرک، اعیدوا فیہا، دھکا دے کے دوبارہ اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور کہا جائے گا ذوقوا عذاب الحریق، اب جس جہنم کا یا جس آگ کا تم انکار کرتے تھے اب مزہ چکھو اس کا۔ یہ چیزیں جو ہیں نا، یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا کہ وہ آدمی، جس آدمی نے جہنم کے بارے میں پڑھا ہے، جس آدمی نے جہنم کے بارے میں سنا ہے، وہ تو سکون کی نیند سو نہیں سکتا۔ یہ بات غلط نہیں ہے۔ صحابہ کرام کا اور جو تابعین اور تبع تابعین تھے وہ ان کی یہی حالت تھی۔ تابعی ہیں، میرے ذہن میں سے نام نکل گیا ہے، ساری رات جاگتے رہے، پہلو بدلتے رہے۔ بیٹی نے پوچھا کہ ابا جی کیوں فکر مند ہیں، کیا پریشانی ہے آپ کو؟ آپ ساری رات جاگتے رہے، آپ سوئے نہیں آرام سے۔ کہا کہ بیٹی مجھے جہنم کی آگ نہیں سونے دیتی، بار بار جہنم کی آگ یاد آ رہی ہے۔ عمر بن عبدالعزیز جو تھے، ان کی اہلیہ جو ہیں بیوی فاطمہ،
ان کی یہ گواہی ہے کہ میں نے عمر بن عبدالعزیز سے زیادہ رونے والا آگ کے ڈر سے، جہنم کے ڈر سے کوئی نہیں دیکھا۔ بڑے بڑے پرہیزگار دیکھے ہیں، بڑے بڑے نمازی دیکھے ہیں، بڑے بڑے متقی دیکھے ہیں، لیکن جہنم کی آگ سے ڈر کے رونے والا جتنا میں نے عمر بن عبدالعزیز کو دیکھا ہے، کسی اور کو نہیں دیکھا۔ یہ سبق ہے ہمارے لیے بھی کہ جہنم کا عذاب اور یہ جہنم کی باتیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے خبردار کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، رسول کو اللہ نے بشیر و نذیر بنا کے بھیجا ہے، جنت کی بشارت اور جہنم سے ڈراوا۔ جہنم سے جو ڈراوا ہے نا، انسان کی فطرت اور مزاج ایسا ہے کہ انسان برائی سے، گناہ سے، غلطی سے، ڈر کی وجہ سے زیادہ رکتا ہے۔ اس لیے یہ چیزیں جو ہیں ان کو بھولنا نہیں چاہیے، ان کی تذکیر بھی کرتے رہنا چاہیے، اپنے گھر میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ ان کی تذکیر بھی کرنی چاہیے، ان کی دہرائی کرتے رہنا چاہیے، اور ان کو اپنے ذہن میں بھی رکھنا چاہیے تاکہ انسان اپنی آخرت جو ہے ہر وقت توجہ آخرت پہ رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل کی بڑی ایک افسوسناک خبر ہے، ہمارے بڑے ہی محترم اور بڑے ہی قریب اور بڑے ہی عزیز، جنہوں نے تفہیم السنہ کے لیے ماشاءاللہ بڑا ہی کنٹریبیوٹ کیا اللہ کے فضل و کرم سے، اشفاق مسعود صاحب جو یہاں سعودی عرب سے امریکہ چلے گئے تھے، کل ان کا انتقال ہو گیا ہے، سوتے میں ہی انتقال ہوا ہے۔ الحمدللہ کسی طرح کی جو تکلیف تھی یا کسی طرح کی مشقت تھی، الحمدللہ اللہ نے بچایا ان کو، لیکن ماشاءاللہ جب تک وہ یہاں رہے اس وقت تک تو ہمیں پتہ ہے، بعد میں بھی ان کی خبر ملتی رہی ماشاءاللہ۔ وہ لیکچر وغیرہ کے لیے ایک مرحلے میں جمعہ کا خطبہ بھی دیتے رہے، نمازوں کا ماشاءاللہ اہتمام اور سارا، لیکن جب تک یہاں رہے اس وقت تک کا تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے سارا معاملہ، کہ بڑے ہی ماشاءاللہ متحرک اور بڑے ہی ایکٹیو تھے، اور بڑا الحمدللہ انہوں نے ڈیوٹی بن کے کام کیا۔ بلکہ ہندوستان میں بھی جو کام ہے اس کی بھی اگر ہم لوگ یہ کہیں کہ انہوں نے ہی معاملہ سارا وہاں ایکٹیو کیا تو اس میں کوئی مبالغے والی بات نہیں ہے۔ تفہیم السنہ کا جو انگلش ٹرانسلیشن تھا الحمدللہ اس کی ابتدا بھی انہوں نے کی، ماشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے بہت کنٹریبیوٹ کیا انہوں نے دین کے لیے، اور بڑا جذبہ تھا ان کا، اور بالکل سستی اور کاہلی ان کے قریب بھی نہیں پھٹکی تھی، بہت ایکٹیو تھے ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ان کے لیے۔ اس سے پہلے ہمارے وہ بزرگ ساتھی اسکندر باشی صاحب بھی رخصت ہوئے، انہوں نے ماشاءاللہ بہت کام کیا ہے، بہت ترجمہ کیا، بہت ماشاءاللہ یہاں سے جانے کے بعد بھی بڑے ایکٹیو رہے۔ اللہ تعالیٰ جو بھی ہمارے ساتھی ہیں اب جب اپنی اپنی منزل پہ اپنے اپنے وقت کے حساب سے سارے جا رہے ہیں، اور ہمیں بھی ظاہرہ جانا ہے، بہت ہی اپنی منزل کے قریب ہیں ہم بھی، جو باقی ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اپنے جانے والے اصحاب کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرتے رہیں۔ سب سے بڑا ہدیہ جو ہے جانے والوں کے لیے وہ مغفرت کی دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی حسنات قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو اور ان کی لغزشوں سے درگزر فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، حد نگاہ تک منور کرے اللہ تعالیٰ، اور آخرت کے جتنے بھی مراحل ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسان فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أذل الشرك والمشركين اللهم دمر أعداء الدين اللهم نبر قلوبنا بنور الإيمان اللهم ثبتنا على اللسان اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.